پس منظر، پہلا مرحلہ، سافٹ لانچ اور پروجیکٹ کی تفصیلات، اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا جوائنٹ سیکرٹری پی ایم ڈی یو عادل صافی صاحب کو. پلیز سر اسٹیج پر آئیں، اس سے متعلق شرکا کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود یور پرمیشن سر پلیز نیکسٹ سلائڈ. سر آپ نے وقتاً فوقتاً اس کی بریفنگ لی ہے، بہت سی باتیں آپ کے نالج میں ہیں کہ پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن کیا ہے. اس کا صرف تناظر آپ کو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے، لیکن باقی حاضرین اور سامعین جو سن رہے ہیں ان کے لیے کہ ملکی تناظر میں تو سیالکوٹ موٹر وے کا واقعہ، جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا واقعہ تھا، وہی اس کا بنیاد بنا. لیکن دنیا میں جہاں بھی یہ سسٹم بنے ہیں اور جہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں وہاں پہ کوئی اچھا اس کا شگن نہیں آیا. یعنی پہلا جو بنا تھا 1937-38 میں انگلینڈ میں، وہ ایک فلیٹ میں آگ لگی تھی انگلینڈ میں، اور اس میں 5 خواتین جلس گئی تھیں، اور ان کا جو پڑوسی تھا وہ مسلسل فائر بریگیڈ کو کالز کیے جا رہا تھا، لیکن اس کی کال کیو میں لگی تھی، اور اس پہ پھر ٹائم میگزین نے آرٹیکل لکھا اور ایک بہت بڑی انکوائری کو جنم دیا، اور آخر میں 1935 میں واقعہ آیا تھا. 1937 اور 38 میں وہ یونیورسل ہیلپ لائن کی طرف گئے. سملرلی یونائٹڈ اسٹیٹس میں تھوڑی سی کریکشن ان کو کرا دوں، وہ 1967-68 میں بنا تھا، اور 64 میں ایک گینگ ریپ ہوا تھا، اور اس گینگ ریپ کا بھی اسی طرح بڑی پریزیڈنشل کمیشن بنا تھا، اور اس کے بعد نیشنل ایمرجنسی ہیلپ لائن. اگر ہم اپنے پڑوس میں جائیں تو وہاں پہ بھی 2012 میں دلی میں ایک بس میں گینگ ریپ ہوا تھا، وہاں سے انہوں نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا. 2018 میں ہماچل پردیش سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور 2019 میں پوری انڈیا میں 112 کے نام سے انہوں نے اپنا سینٹر وہ کیا. سو اس کا پس منظر جو ہے ساری ممالک میں اور پاکستان میں تقریباً ایک ہی ہے. جی نیکسٹ سر. یہ تھوڑی سی ضرورت اس کی ہے. پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن، یہ اس کا جو شارٹ ورڈ ہمیں ملا ہے پہل، تو پہل کو اگر ہم انگلش کی ایبریویشن سے ہٹ کر اردو میں پہل لکھیں تو یہ ایک بندے کو یہ میسج دیتی ہے کہ پہل کریں. تو کس وقت کس طرح پہل کریں؟ ایمرجنسی کی صورت میں پہل کریں اور 911 سے پہل کریں. سر یہ فاسٹسٹ ٹریک پہ بنا ہے، اور نو ڈاؤٹ منسٹری آف انٹیریئر نے اس پہ جو رول پلے کیا ہے، اور واقعی ایک ذمہ دار اور نگران منسٹری کا رول اس میں پلے کیا ہے. 1 سال کا عرصہ اس میں لگا ہے. مارچ 2021 سے سٹارٹ ہوا تھا سر، اور مارچ 2022 میں یہ کمپلیٹ تھا ان آل ریسپیکٹ. اس کے ساتھ انہوں نے جس ادارے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرایا، این ٹی سی کو ہماری طرف سے اتنا ٹف ٹائم ملا ہے کہ اگر این ٹی سی نہ ہوتی اور کوئی دوسرا ادارہ ہوتا تو وہ سرنڈر کر جاتا، اور وہ کہتے کہ جی مطلب ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ہی جلدی میں انہوں نے بنایا. باقی ملکوں نے اس پہ 2-3 سال لگا کے سسٹم بنایا، اور ہمارا ود ان 1 ایئر تقریباً فل کوریج کے لیے وہ بنا ہوا ہے. سر اس کی ٹوٹل لاگت جو ہے، جو صوبے اپنی جوائنٹ اس کی کنٹریبیوشن سے وہ کر رہے ہیں، اور فیڈرل کو گورنمنٹ بھی وہ کر رہے ہیں. سو دس از اے نیشنلی اونڈ پروجیکٹ. اس کو ہر ادارے نے اور ہر صوبے نے اون کیا ہوا ہے. 976 ملین روپے اس کی لاگت ہے، اور 900 بندے اس میں بھرتی ہوئے ہیں کہ جو ان پہ کالز. اس میں ایک خصوصی بات یہ ہے کہ 30% اس میں خواتین ہیں، اور ان کو جو ان کی پلیسمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ مارننگ 8 سے 4 تک کا ہے. خواتین کا عموماً ٹراما کی طرف اور ایکسیڈنٹس کی طرف اپروچ زیادہ وہ ہوتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے. سو وہ اس میں خیال رکھا گیا ہے. جی نیکسٹ. اس کا فعالیت کا دورانیہ سر 24/7 ہوگا، اور 3 شفٹس 8 گھنٹوں کی 3 شفٹس میں یہ نظام چلے گا. سر اس کا دائرہ کار جو ہوگا سر، پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمبولیٹری سروسز، یہ پہلے فیز میں ہے. سر اب پہلے فیز میں یہ 3 کیوں ہے؟ باقی دنیا میں تو اگر کوئی اپنے پڑوسی کے پیٹ ڈاگ کی آواز سے تنگ ہے تو بھی وہ 911 کو کال کرتا ہے. تو وہ ساری جو سبسڈری وہ سروسز ہیں وہ اس کے بعد آئیں گی، لیکن پہلے جو لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ ہیلتھ، پولیس اور فائر بریگیڈ اور یہ سروسز ہوں گی. سر رپورٹنگ کے لیے فار دا ٹائم بینگ کہ اگر ایک بندہ کہیں پہ موجود ہے اور اس کو رپورٹ کرنا ہے اس پہ، تو 911 کو وہ اپنے موبائل اور لینڈ لائن فون سے یوز کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ این ٹی سی اس پہ کام شروع کر دیا کہ ایک تو ان کا ایکسکلوسیو ایپ ہوگا، دوسرا این ٹی سی ایس ایم ایس سروس بھی شروع کرے گی کہ اگر کوئی کال کر کے نہیں کر سکتا تو وہ ایس ایم ایس کر کے، بعض اوقات کال ایمرجنسی کے دوران کال کرنا بھی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. سو وہ اس کے دوسرے سٹیج پہ آئے گا. نیکسٹ. سر یہ پروسیس ہے. پروسیس میں سر اگر یہاں پہ آپ یہ جو ایک بندے کی تصویر دی گئی ہے، یہ لیٹ سپوز میں ہوں. سو میں کہاں پہ ہوں، میرا مسئلہ کیا ہے، اور وہ میں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو مجھ سے ریلیٹ جتنی بھی کیوریز ہیں وہ ان 3 سورسز پہ، میسیج پہ، لینڈ لائن کال پہ یا موبائل فون پہ، وہ ایک کنٹرول روم میں جائے گی،
اور کنٹرول روم اس وقت 7 کنٹرول رومز ہیں بشمول وفاقی گورنمنٹ. ہر رسپیکٹیو کنٹرول روم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ اس کو کی انفارمیشن لے کے کچھ ٹیکنالوجیکلی جائیں گی, کچھ وہ بندہ منہ سے بتائے گا, اس کا ٹکٹ جنریٹ کر کے جو سروس پرووائڈر ہے اسٹریٹ اوے اس کو وہ فارورڈ ہوگی, تو اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی اور اس کو ٹائملی یہ رسپانس مل سکے گا. نیکسٹ سر, اس میں فوائد اس کی کیا ہے کہ یہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے, اگر ایگزسٹنگ جتنے بھی انڈیویجول نمبرز ہیں سر, موبائل میں بیلنس نہیں ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے, اگر سگنلز نہیں ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. اس میں وہ سارے فیچرز شامل ہیں. اگر موبائل میں بیلنس نہیں ہے یا وہ بلنگ میں بند ہے تو بھی کال جائے گی. اگر میرا موبائل کا جو نیٹ ورک ہے جو میں یوز کر رہا ہوں وہ وہاں کے سگنلز نہیں ہے لیکن ساتھ میں کوئی دوسرا نیٹ ورک یوز ہو رہا ہے تو اس کے سگنلز پہ میری کال تھرو ہوگی. سو ایمرجنسی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ 100% اس میں کورڈ ہے. سر یہ تو ہنگامی اداروں کو متحرک کرنے کا مربوط نظام ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ان کے انڈیویجول نمبرز ہیں تو اس پہ کوئی چیک نہیں ہے, کون جا کے پوچھے گا کہ انہوں نے کتنی کالز کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے یا اس پہ رسپانس نہیں دیا. یہ چونکہ سینٹرلائز ہے, انٹیریئر اس کو دیکھ رہی ہے, صوبوں میں ہوم ڈپارٹمنٹس اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اس میں وہ گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے. اور سر ملکی سطح پر جامع منصوبہ سازی. سر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ آگ لگ گئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اور ایمبولینس وقت پہ پہنچ گئی اور لوگ بچ گئے, پھر آگ لگی اور پھر ایمبولینس گیا اور پھر لوگ بچ گئے. یہ شارٹ سرکٹ کہاں پہ ہے, اس کو ٹھیک کرنا یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے, اور وہ جب تک اس کے اسٹیٹسٹکس, نمبر آف کالز اور اس کی کلیکٹیو انوائرمنٹ میں نہیں دیکھا جاتا تو ہمیشہ ہمیں اس طرح کے واقعات کا پھر سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا سب سے بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اس سے اچیو ہوگا. سر یہ ہر صوبے نے اپنی کنٹریبیوشن کر کے جتنا بھی اس پہ خرچہ آیا ہے وہ 976 ملین. سر نیکسٹ جی. سر یہ ہر اس کی کیپیسٹی ہے, جہاں جہاں پہ کنٹرول روم ہے اس کی تعداد لکھی گئی. اب 100 سیٹس کا جو کنٹرول روم ہے تو اس میں ایک ٹائم پہ مارننگ 8 سے لے کر 4 o'clock تک اگر 100 بندے بیٹھیں گے تو سیکنڈ ٹائم میں وہ 70% ہوں گے اور تھرڈ ٹائم میں وہ اس سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گے. تو یہ ایک سائیکل چلے گا اس طرح. نیکسٹ سر, یہ اس کا بڑا اہم فیز ہے قانون سازی. جورسڈکشن کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے واقعے میں بھی جورسڈکشن کا تھا کہ یہ میرا ہے یا میرا نہیں ہے اس طرح کا. تو جب لیجسلیشن ہوگی تو یہ ایریا نیوٹرلائز ہو جائے گا اور اس کی مستقل فائنینشیل سسٹینیبلٹی کے لیے بھی ہم اس کا ایک سسٹم پروپوز کر رہے ہیں اور انٹیریئر اس پہ کام بھی سر کر رہا ہے. اور سب سے آخر میں وفاقی کابینہ کو کارکردگی پر متواتر بریفنگ دی جائے گی تاکہ پتہ چلے کہ ملک میں سب سے زیادہ جو ایمرجنسیز ہیں وہ کس وجہ سے پیش آتی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.